أحمد الله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، أنهينا قوله المعضل والمنقطع والمرسل، وتحدثنا عن المرسل وشروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله. طيب، الساقط الواضح والخفي والمدلس والمرسل الخفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الساكت الوازه والخفي والمدلس والمرسل الخفي. أحسن أن تقول الساقط الواضح بالضاد. نعم شيخ. الساقط الواضح ضاد. الخفي والمدلس والمرسل الخفي. السؤال لا يكون يجوز تغيير حرف بحرف في سورة الفاتحة إلا الضاد. يعني لو غيره أحد إلى الضاء يجوز، لأنه يقصد بالضاء الضاد، لكن في أماكن أخرى لابد يعني تنتبه إلى هذا. الساقط الواضح سوغي آخ نفر سعودي عرب إمامت کرنی، آخ نفر کو سعودی عرب امامت کرنی، پتہ تمس مطلب تھوڑا ٹرائی دِوان ہے وٕچھو کیاہ کر یہ امامت. أکِس بستی مز کر تم امامت تو تتہِ اوس یہ تم پرنو تقریباً شام نماز یا خۄفتہٕ نماز دۄن منٛز اکھ، بالضبط چھُنہٕ مےٚ یاد کینٛہہ، البتہ یِمٕے زٕ نماز. پتہٕ ووت سُہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تہٕ تِمو دوٚپُس ہے نہ اَسہِ چھُنہٕ ضوٚرتھ کینٛہہ تِکیازِ یہِ چھُ پران غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حالانکہ یہِ چھُ جٲیز، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چھُ جٲیز، تِکیازِ یُس یہِ پرن وول چھُ آسان تٔمِس چھُ مقصد تِمے مغضوب علیہم یعنی یہوٗد نصارا، مگر تٔمِس ووٚنُکھ نہٕ کینٛہہ تِکیازِ عرب چھِ کران اکثر ضاد. اگر اکھ وقت مطلب انسانس گژھِ مُشکِل ضاد کڑُن مگر پتہٕ چھُ وارٕ وارٕ تگان. یہِ تہِ اگر سعودی عربس منٛز کانٛہہ امامت کرنہِ گژھِ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ بوٚڑ بار تعجب، تِکیازِ تتہِ چھِ گژھان مطلب دوٗر بستی منٛز چھِ مطلب تتہِ چھِ گژھان یُس حافظ آسہِ سُہ کرِ امامت. سُہ ہیٚکہِ قطر تہِ گٔژھِتھ، سُہ ہیٚکہِ دُبے تہِ گٔژھِتھ، سُہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ جایہِ گٔژھِتھ. طيب، قلنا الساقط الواضح والخفي والمدلس والمرسل الخفي. طيب، يكون الساقط واضحا ويكون خفيا، فما الفرق بينهما؟ وما هو المدلس ولما سمي بذلك؟ وما الفرق بينه وبين المرسل الخفي؟ الآن هو يوضح لنا السقط الواضح والخفي. طيب، يقول سين 24 يكون الساقط واضحا ويكون خفيا. کبھی کبھار ساقط جو ہوتا ہے واضح ہوتا ہے اور کبھی پوشیدہ ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، اور مدلس کس کو کہتے ہیں اور اس کو مدلس کیوں کہا گیا، اس کے درمیان اور مرسل خفی کے درمیان کیا فرق ہے. یعنی مدلس اور مرسل خفی کے درمیان کیا فرق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں کافی نزدیکی جوڑ ہے، قریب قریب ہے مدلس اور مرسل خفی. کیونکہ ہم نے معلق پڑھا ابھی تک، ہم نے پڑھا معدل، ہم نے پڑھا منقطع، اور ہم نے پڑھا اس کے ساتھ شاباش 4 ہم نے پڑھے، معضل، منقطع، مرسل، ایوہ المرسل. احسن، 4 ہم نے پڑھے جس میں مطلب واضح ہوتا ہے. ایک مرسل واضح ہے جس میں سخت صحابی گر گیا، دوسرا خفی ہے، اور ایک مدلس میں بھی خفی ہوتا ہے. ابھی بتا رہا ہے کہ واضح راوی یہاں پہ کٹ ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے کہ اس میں پوشیدہ لگتا ہے یعنی واضح نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس حساب سے 2 قسم یہاں پہ ہمارے سامنے آئیں. الفرق بين الساكت الواضح والساكت الخفي هو أن الأول يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه على زعمه. أما الساكت الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الأئمة الحذاق. إلا الأئمة الحذاق دون غيرهم كما في المدلس. لا يدرك معرفة إلا الأئمة الحذاق دون غيرهم كما في المدلس.
اب کہہ رہا ہے کہ ساقط واضح ساقط میں اور پوشیدہ ساقط میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلا جو ہے اس کی جانکاری میں مطلب جو ہے وہ دونوں آپس میں برابر ہے، یعنی کامن ہے. کس میں؟ کون راوی مثلا لم يعاصب من روى عنه على زعمه، راوی جو ہوتا ہے اس نے اس شخص کا زمانہ اپنے شیخ کا زمانہ پایا ہی نہیں جس سے وہ روایت کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے، یعنی راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ نہیں پایا ہے. لیکن جو سخت خفی ہوتا ہے اس میں جو حذاق ہوتے ہیں، یعنی ذہین جو علماء ہوتے ہیں، جو چوٹی کے علماء ہوتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ اس میں سخت ہے. جیسے ہم آپ کے پاس کوئی حدیث ہوگی، ہم نے جیسے صاحب کا درس میں مثال دی، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اس میں ہم نے کہا ہے کہ محارب بن دثار ایک ہے نا وہ اسراوی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا. یہ تو عام آدمی کہہ سکتا ہے، جب وہ سند دیکھے گا اور محارب بن دثار کا بایو ڈیٹا دیکھے گا، اس کا ترجمہ، اس کی بایوگرافی، اور آگے وہ دیکھے گا کہ بھئی تابعی ہے. تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے گا، اس کا مطلب وہ سمجھ جائے گا کہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے ضعیف. نہیں، تابعی جب صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے گا ڈائریکٹ، تو کیا ہوگا؟ حدیث مرسل ہوگی نا. تو وہ وہاں پہ سخت واضح ہے. لیکن کہتا ہے خفی سخت کیا ہوتا ہے کہ جس کو جاننا مشکل پڑتا ہے. کیوں؟ آگے بتائے گا کیوں مشکل ہوتا ہے جاننا، یہ خود ہی بتائے کیوں مشکل ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہیں اس کی وجہ. اس سے پہلے ہمیں مدلس اور اس کے بعد مرسل خفی پڑھنا ہے. کس کو کہتے ہیں مدلس اور کس کو کہتے ہیں مرسل خفی. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ مدلس میں بھی پوشیدگی ہوتی ہے اور مرسل خفی میں بھی. لیکن سخت واضح اور مرسل خفی میں ہمیں وہی فرق ہو جائے گا کہ واضحات ہو جائے گی کہ کیوں اس میں یہ ہوتا ہے. والمدلس باسم المفعول ما رواه راو عن إنسان لقيه ولم يسمع منه بلفظ موهم السماء كعن أو قال، وسمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. طيب، کہہ رہا مدلس اسم مفعول کے ساتھ، مدلس یعنی مدلس نہیں بلکہ اس میں مدلس یہ نام ہے. اب مدلس ہوتا ہے وہ مدلس کس کو کہتے ہیں؟ تدلیس کرتا ہے، وہ راوی جو تدلیس کرتا ہے. اس کا مطلب مدلس کا مطلب ہوتا ہے جو تدلیس کر رہا ہے، اور مدلس جو لا جس کے ساتھ تدلیس ہوئی ہے. ہاں، یعنی جس کے ساتھ یہ تدلیس ہوئی ہے. مثال ہمارے پاس ایک چیز ہے، اس میں آپ کو رکھنا تھا آب زمزم، مثال آپ نے کہا آب زمزم ہے، لیکن رکھا آپ نے عام پانی، تو یہ آپ مدلس ہو گئے، اور جس میں جو رکھا گیا یہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ مدلس ہے. اسی طرح سے حدیث، ہاں، جس پہ فعل واقع ہوا، حسن یعنی جس پہ کام واقع ہو. یعنی ہمارے پاس مدلس کیا ہے، یعنی ابھی ہمارے پاس مدلس کون ہوگا؟ حدیث. اور مدلس کون ہوگا؟ راوی جو کر رہا ہے ایسا کام. طيب، ما رواه راوی عن انسان، وہ حدیث ہے. اس کا مطلب الحدیث المدلس هو حدیث رواه راوی عن انسان لقیہ، یعنی عن شیخ، کسی انسان سے وہ روایت کر رہا ہے، یعنی کسی استاد سے جس سے اس نے ملاقات کی ہے. ولم يسمع منه، لیکن اسے سنا نہیں، وہ حدیث نہیں سنی ہے. بلفظ موہم السماع، لیکن ایسے لفظ سے روایت کر رہا ہے جس سے وہ وہم دیتا ہے ہم کو، یہ ایہام کر دیتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ اس نے سنا ہے. یعنی اس طرح سے اندازہ کرتا ہے، ایسا ہیلا کرتا ہے کہ جیسے کہ اس نے سنا ہے. جیسے اس میں لفظ کون استعمال کرتا ہے؟ ان اور قال، بس یہی. کتنے لفظ کرتا ہے استعمال؟ ان اور قال بس. تو مدلس میں ہم یہ کریں گے جس میں جو حدیث ان سے روایت کرے تو ان اور قال، تو وہ مدلس. ہاں، اس روایت کو ہم کہیں گے اس میں تدلیس کا احتمال ہوگا. نہیں، یہ تدلیس مطلب اس میں چانسز ہے. احسن، پھر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، وہ بعد میں ہم کریں گے، کیونکہ کسی جگہ ایسی سند ہوگی جہاں پہ تصریح ہوگی، نہیں اس نے حدثنا لفظ استعمال کیا، دوسرے سند میں اخبرنا، تو وہ پھر وہاں پہ اس کا نکل جائے گا اس سے. اگر وہی ان رہے گا پھر وہ اس کو ہم کہیں گے ان انا سے روایت کیا ہے، الرواية المعنان. تو وہاں ہمیں پھر جانا پڑے گا دوسرے انداز سے. پھر اس کو کب ہم لیں گے، اس کی دو شرطیں ہم نے شاید پڑھا ہے اس کو، ہم نے ابھی پڑھا نا کہ جب حدیث ان سے ہوگا روایت، یعنی کسی سند میں مالک کہتا ہے حدثنا نافع، پھر وہ کہتا ہے عن ابن عمر، تو
تو یہاں پہ ان آ گیا کہ نہیں؟ اس ان کو ہم کب اتصال مانیں گے، متصل مانیں گے؟ اس کی دو شرط ہیں. پہلی شرط ہے کہ راوی مدلس نہ ہو. کیا ہے؟ مدلس نہ ہو. اگر راوی مدلس ہے خلاص اس کو ہم. دوسری شرط ہے کہ اس راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ پایا ہو. یہ امام مسلم کے نزدیک زمانہ، پھر ملاقات ہو یا نہ ہو یہ دوسری بات. لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ ملاقات ایک مرتبہ ہونی چاہیے، ثابت ہو، تب جا کے ہم اس کو کہیں گے یہ روایت کیا ہے، متصل ہے. نہیں تو روایت ان روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی. دیکھو پہلے ہم نے کیا کہا، مدلس روایت کرنے والا. مدلس حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یتھ مز راوی چھُ ونان مطلب کیا، یعنی امہ اعتبار کران حدیث بیان کہ سہ چھُ کران لفظ ان استعمال. کیا چھُ کران؟ ان. یا چھُ کران قالا. مگر اس باسان کہ نہ ام چھُ بوزمت، مگر ام چھُ آسان بوزمت. یعنی اس انداز سے وہ حدیث بیان کر جیسے کسی نے سنا ہے، جیسے کہ تھا یہ وہاں، ہوتا نہیں ہے. کہہ رہا اس کو ہم کب لیں گے؟ یہ اصل میں یہ منقطع روایت، اصل میں یہ، کیونکہ ہمیں یہ ایہام کر رہا ہے، لگتا ہے لیکن ثابت نہیں ہے. ہم اس کو منقطع میں کیٹیگری میں ڈال دیں گے. لیکن اس کو ہم تب متصل مانیں گے جب ہمارے پاس دو شرطیں ہوں گے، آئیں گے. ایک نمبر ایک کہ راوی ایسا کرنے والا مدلس نہ ہو جس نے ان استعمال کیا. اگر اس مدلس ہو راوی یعنی سہ تدلیس کران، سوری راوی چھُنہٕ مدلس کی گۄڈٕ چھُ اَسہِ مطلب ذہن منٛز کڑُن کہ تِم چھِ کینٛہہ راوی اور تِم چھِ آمٕتۍ لیکھنہٕ بعض امہِ خٲطرٕ چھِ کتاب آمژٕ لیکھنہٕ. اب اگر ہمیں لگے گا کہ یہ راوی کیا ہے، مدلس ہے، تو ہم اس کو خلاص، ہمیں وہ روایت کیا ہے، وہ ضعیف. لیکن راوی مدلس نہیں ہے، اب ہمیں دوسری شرط دیکھنی ہے کیا، کہ زمانہ پایا نہیں پایا، یہ دیکھنا ہے. یہ آگے انشاءاللہ ہمیں آئے گی اس کی وضاحت. فی الحال ہمیں مدلس جو اسم مفعول ما روا راوی عن انسان لکھے ولم يسمع منه بلفظ مهم من السماع كأن او قال. ان اور قال جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ حدیث میں جو ہے پرابلم ہے. اب اس کو آپ نے پرابلم سلیکٹ کی، اب اس کو سلوشن ڈھونڈنا ہے، وہ ہم آگے بتائیں گے. فی الحال جو ہے یہ حدیث توقف کرنا، آپ کو نہیں لینی حدیث. وسمیا بذالک، اس کو مدلس کیوں کہا ہے؟ کیونکہ راوی جو ہے لم یسمی من حدثه، اس نے اس شخص کا نام ہی نہیں دیا جس نے اس کو روایت کیا، اس کا نام ہی نہیں بتایا. راوی نام بتا ہی نہیں رہا ہے کس کا ہے. بھائی ان سے کیا ہوتا ہے، راوی جو ہے اس شخص کا نام صحیح سے نہیں بتا رہا ہے. وَأَوْهَمَ سَمَاعُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ، اور ایسے شخص کا وہ لگ رہا ہے کہ مطلب ہم کو ایہام کر رہا ہے، ہم کو وہم میں ڈال رہا ہے کہ اس نے اس حدیث کو سنا ہے اس شیخ سے، حالانکہ اس نے سنی نہیں ہوتی ہے. نام تو دے گا، کبھی کبھار ان کہے گا، ان عبد الرحمن مثلا، ان اویس، ان فیضان مثلا، لیکن وہ اصل میں اسے حدیث اس کے بیچ میں ایک راوی ہوتا ہے، اسے اس کے لکھا ثابت ہے ہی نہیں، یا آگے آئے گا کیونکہ اس کی دو تین قسمیں ہیں. کس کی؟ تدلیس کی. اس لیے عمومی طور پر اگر مدلس ہم کہیں گے، اصل میں مدلس کس کو کہتے ہیں؟ اخفاء عیب، یا اصل میں انہوں نے تدلیس اسناد کی تعریف کی ہے. اخفاء عیب فی الاسناد وتحسین لظاہری. عام اگر ہم کہیں گے مدلس حدیث کس کو کہتے ہیں، یا تدلیس حدیث کس کو کیا ہوتا ہے؟ تدلیس ہوتا ہے اصل میں اختلاط کرنا، ملانا. یعنی جیسے تاریکی ہوتی ہے تو تاریخ میں کیا ہوتا ہے، اختلاط انسان کو ہوتا ہے. اب تدلیس مانا، یا ہم تدلیس جیسے کوئی چیز ہم بیچ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کتمان عیب السلع، جو سامان کا جو عیب ہے اس کو چھپانا، اس کو کہتا ہے تدلیس. جیسے کوئی مطلب کوئی چیز بیچتا ہے، فروٹ وغیرہ یا کوئی بھی سب سامنے اچھا رکھتا ہے اور ادھر سے خراب، اور پھر وہاں سے مطلب وہ کوئی آتا ہے اس کو یہاں سے دیتا ہے اور آگے صحیح رکھا ہوتا ہے، یہاں سے خراب رکھا، اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا. حدیث میں تدلیس کس کو کہتے ہیں عمومی طور پر؟ ہوا حدیث میں تدلیس ہے اخفاء عیب فی الاسناد، اسناد میں کوئی عیب کو چھپانا. عیب کیا ہے؟ مطلب کوئی راوی ضعیف ہوگا، اس کا نام نہیں بتا رہا ہے، اگر نام بتائے گا تو وہ جو ہے ظاہر ہو جائے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اس کو نہیں لیں گے. اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اخفاء عیب فی الاسناد، سند میں کسی عیب کو چھپانا، وتحسین للظاہری، اور اس کو اچھی طرح سے سجانا اور دکھانا کہ بھائی حدیث یہ سند صحیح ہے. اس لیے علماء نے جو ہے دو اہم چیز تقسیم آپ کو سمجھنا ضروری ہے، نہیں تو تدلیس سمجھ نہیں آئے گا. ایک ہوتا ہے تدلیس الاسناد اور ایک ہوتا ہے تدلیس الشیوخ. تدلیس الاسناد کی تعریف یہی سمجھو آپ کہ روایت الراوی عن شیخ سمع منہ ما لم يسمع منہ. روایت الراوی عن استاد عن شیخ سمع منہ احادیث کثیرہ ما لم يسمع منہ بصیغۃ تحتمل السماع او عدم.
کہہ رہا کہ راوی کا اپنے استاد سے حدیث روایت کرنا جس سے اس نے کیا تحدیث الاسناد کس کو کہتے ہیں، مطلب اس نے کیا کیا، اس نے اس شیخ سے کئی حدیثیں سنی ہے، ملاقات بھی ثابت ہے، لیکن ابھی یہ جو حدیث ہے اس کو نہیں سنا ہے، ابھی جو ہم اس وقت حدیث بیان کر رہے ہیں اس کو نہیں سنا ہے، اب کیا کر رہا ہے، ان کر رہا ہے، حالانکہ اس نے بیچ میں کوئی دوسرا ہے پھر اس نے اس سے سنی، یعنی بیچ میں کیا ہے، بیچ میں واسطہ ہے، واسطہ بیچ میں کیا ہے، بیچ میں ایک استاد ہے، اس استاد کو وہ بتا نہیں رہا، حالانکہ ہاں وہ ضعیف ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کو کیا کر رہا ہے، اس کو ذکر نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد والے کا ذکر کر رہا ہے، اپنے ہی شیخ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن وہ شیخ کیا ہے، وہ شیخ سے وہ حدیث اس نے نہیں سنی ہے، اس شیخ سے وہ حدیث نہیں سنی ہے، اس لیے تحدیث الاسناد کہ ان يروي راوی عمن قد سمع منه من غیر ان يذكر سمع منه، یعنی وہ ذکر نہیں کر رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، بلکہ ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے جس سے ہم کو شک ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے تدلیس الشیوخ، تدلیس الشیوخ کیا ہوتا ہے، تسمیت الشیخ راوی شیخہ او تکنیہ او یعنی بما لا یعرف لکیلا او تلقیبہ او کیلا یعرف، راوی جو ہے اپنے استاد کا ایسا نام دیتا ہے جس سے وہ معروف نہیں ہے، یا اس کو ایسا لقب دیتا ہے جس سے وہ مشہور ہے نہیں، یا ایسا اس کو کیا کرتا ہے کنیت بتا رہا ہے جو اس کی ہے ہی کیلا یعرف، تاکہ وہ پہچانا نہ جائے، یہ تدلیس کر رہا ہے، کیونکہ دیکھو مطلب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ہم انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، اصل مقصد ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا مطلب زیادہ ان کو شوق ہو جائے، عجیب غریب چیزیں اگر لوگوں کو بتائیں گے تو زیادہ شوق ہو جائے گا، جیسے ہم آج ایک نقطہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں جب کچھ لوگوں کو لگا، کچھ واعظین تھے یا کچھ محدثین بہت کم ایسے ہیں، ان کو لگا کہ روز میں کہتا ہوں کہ مجھے عبد القادر نے بیان کیا، مجھے عبد الغفار نے بیان کیا، مجھے عبد الرحمن نے بیان کیا، اس کے بدلے میں وہ کوئی اور نام لیتا ہے، اس کو لگا کہ تاکہ لوگ شوق میں زیادہ پڑ جائیں، کیونکہ دیکھو عجیب غریب چیز لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے، عجیب غریب چیزیں، اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آپ بچے کو عجیب غریب چیز بتاؤ گے، ایک انسان بھی بچہ ہی ہوتا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ سمجھو بچہ ہی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے، اگرچہ کتنی بھی دانائی حکمت اس کے اندر ہو گیا، لیکن اگر علم کے معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، دنیا کی جو مطلب چیزیں ہیں اس کو سمجھ نہیں آئے تو وہ بچہ ہے۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ بہرحال وہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب جو ہے کس طرح سے اپنے بچے کو مطلب وہ مطلب تسلی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بچہ اس کو کہہ رہا ہے ابو مجھے ہمیں ہوائی جہاز خریدنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہوائی جہاز خریدنا ہے، وہ بچہ جب بھائی یہ بڑی آفر ہے نا، بچہ اپنے باپ سے مطالبہ کرتا ہے ہوائی جہاز خریدنا ہے، ہمیں چاہے ہوائی جہاز، اب باپ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم خرید سکتے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہوائی جہاز ہم خرید گے لیکن رکھیں گے کہاں، اس کے لیے جگہ ہی نہیں، اب باپ اس کو کس طرح سے مطلب بہلاتا ہے اس کا دل، اس کو کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ نہیں، اس کو کہتا ہے کہ ہمارے خریدنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ اس کا دل کمزور ہو جائے گا، باپ کہتا ہے کہ دیکھو ہوائی جہاز ہم خریدیں گے لیکن جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے۔ اب یہی چیزیں ہوتی ہے کہ جو عام لوگ علم سے منہج سے دور ہو جاتے ہیں نا، منہج سلف سے، پھر وہ بچوں سے بھی گئے گزرے بل اولئک کالانعام، اولئک پھر ایسی چیزیں لائیں گے کہ جو ہوتی رہی۔ اب کوئی کہے گا کم باذن عبد القادر، یہ میں نے ایک آدمی سے سنا تھا، مجھے یاد آیا یہ، اس نے بتایا ہے یہ چیز، کم باذن عبد القادر، یہ شرک اکبر ہے، اور کہنے والا اگر اعتقاد رکھے گا مکمل، ایک تو بیچارہ جاہل سنے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید اس کے اندر ہے۔ دیکھو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ عام نیک آدمی بھی قیامت تک، کوئی بھی نیک آدمی اس کے ہاتھ پر کسی کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کرامت ہے، کرامت کا ہمیں انکار، یہ کرامت ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی زندہ ہوگا یہ کرامت ہے، لیکن کتنا دیر زندہ رہے گا اس کا ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی تفصیل نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کیے وہ کتنے دیر زندہ رہے، حالانکہ ہم نے کہا کہ جو مارا جس نے گائے کے بعد وہ اتنا ہی زندہ رہا جتنا اس نے کہا کہ بھائی میرا قاتل یہ ہے، اور پھر واپس وہ مر گئے۔ یہ محدثین نے بعض اوقات ان کو لگا کہ لوگ بور ہو رہے ہیں، اب ان کو زیادہ یہ باتیں حدثنا کر کے یہ کر کے فلاں اس شیخ کا نام بار بار ذکر کر کے ان کو نہیں لگتا، جیسے ہم بار بار کہیں گے عن ابی ہریرہ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو روز ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کوئی الگ سا نام تو لوگ جاؤ کیا ہوتے ہیں قصد الاغراب، ایسے ہی محدثین نے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس الشیوخ، کہ وہ راوی اپنے شیخ کو ایسا نام دیتا ہے یا اس کو ایسی کنیت بتا رہا ہے یا اس کو ایسا لقب ذکر کر رہا ہے اس کا جو لوگ اس کو
جس سے وہ معروف نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلے. کہہ رہا والفرق عفن والفرق بين المدلس والمرسل الخفي هو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن آثره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. مدلس اور مرسل خفی میں فرق یہ ہے کہ تدلیس جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس راوی کے ساتھ جو اس سے روایت کر رہا ہے جس سے اس سے ملاقات کی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تدلیس. اس سے روایت کر رہا ہے جس سے اس نے ملاقات کی ہے. لیکن فَأَمَّا إِنْ آثَرُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ، لیکن اگر اس نے اس کا زمانہ پایا، کس نے؟ راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ پایا، لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس سے ملاقات کی ہے یا نہیں کی، اس کو کہتے ہیں مرسل خفی. اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل خفی. طيب یہاں تک ہمیں ہو گیا سخت کے اعتبار سے. حالانکہ سخت کے اعتبار سے ہمارے پاس 6 اقسام سامنے آئے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی آئیں گے. کتنے آئے؟ 6. نمبر 1 المعلق، نمبر 2 المعزل، المعدل، نمبر 3 المنقطع، نمبر 4 یہ واضح ہے. اور اس کے بعد خفی میں دو چیزیں ہیں، مرسل خفی اور المدلس. وہ واضح سخت واضح ہے وہ 4، اور یہ سخت خفی ہے. اور بھی آئے گا لیکن آگے، فی الحال یہ سخت اس میں یہی آتے ہیں. وجوہ الطعن فی الراوی، وجوه الطعن في الراوي 25. كم وجوه الطعن في الراوي وبين ما يتعلق منها وبين ما يتعلق منها بالعدالة وما يتعلق بالضبط، ثم اذكرها مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح. کتنے تان ہے راوی کے جو ہم تان کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، اس کے کتنے اسباب ہیں، کتنے اسباب اس کے ہیں، یعنی کن اسباب کی وجہ سے راوی کو ہم مجروح قرار دیتے ہیں، اس کو جو ہے اس پہ کلام ہوتا ہے. اور یہ بتاؤ کہ ان میں سے کتنے کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے اور کتنے کا ضبط کے ساتھ ہے. ہم نے کہا کہ شرط صحیح حدیث کے لیے کیا ہے؟ عدالت الراوی اور ضبط الراوی. اب اگر راوی پہ طعن ہوا ہے، اس پہ کلام ہوا ہے، اس پہ جرح ہوا ہے، یا تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ عدالت کے ساتھ، یا کس کے ساتھ؟ ضبط کے ساتھ. اب آپ کو بتانا کتنے اسباب ہے جس کی وجہ سے راوی پہ جرح ہوتا ہے، چاہے اس کے دین میں، چاہے اس کے قوت حافظہ میں. اور آپ کو بتانا ہے ترتیب، ایسی ترتیب بتانا ہے جو تنازلی ہے، یعنی اوپر سے نیچے. سب سے خطرناک جو جرح ہوتی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ کم بحسب شدت القدح، جتنا زیادہ سخت قد یعنی جرح ہوگا اس اعتبار سے آپ کو شروع کرنے. سب سے ٹاپ پہ کون آئے گا اور آخر تک جانا آپ کو بتا رہا ہے. وجوہ الطعن فی الراوی، وجوه الطعن في الراوي 10، ايوه 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. راوی میں جو تان ہم کرتے ہیں، تان سے مراد جرح، اس کے 10 وجوہات ہوتے ہیں، 10 مین ریزن ہوتے ہیں، یا کاز، کوئی بھی سبب جو بھی بتائے. 5 کا تعلق عدالت کے ساتھ، 5 کا ضبط کے ساتھ، 5 کا عدالت کے ساتھ، 5 کا عدالت سے مراد راوی کا دین وغیرہ. آئیوہ فالخمسة التي تتعلق بالعدالة هي الكذب والتهمة به والفسق والجهالة والبدعة، والخمسة التي تتعلق بالضبط هي فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. 5 جن کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے، یہ الکذب، جھوٹ، والتہمہ بھی، اور جھوٹ کی تہمت. دیکھو جھوٹ اور جھوٹ کی تہمت اس میں فرق ہے، آگے آئے گا. اسی طرح سے الفسق، راوی کا فاسق ہونا، اور والجہالہ، راوی کا مجہول ہونا، والبدع، اور بدعتی ہونا. راوی یا تو جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، یا اس کو جھوٹ کی تہمت لگائی گئی. یہاں ہم آگے پڑھیں گے کہ کذاب سے کیا مراد ہے اور متہم بالکذب سے کیا مراد ہے. ہمارے جیسے عام ہم معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، اس کا مطلب جو لوگوں میں جھوٹ بولتا ہے، لیکن مصطلح حدیث میں اس کا تھوڑا سا فرق ہے. کذاب اور التہمہ بھی والفسق والجہالہ والبدع، یا تو مجہول ہوگا، یعنی معروف نہیں ہے، وہ کوئی استاد نہیں ہے اس کو کہ کہاں سے پڑھا ہے پتہ ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں جہالہ. پھر اس کے مجہول عین مجہول حال آ گئے گا. 5 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ضبط کے ساتھ. کہہ رہا جن کا وہ 5 چیزیں، 5 اسباب جن کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے، وہ ہے فحش الغلط. فحش مطلب ہوتا ہے کثرہ، یعنی کثرت الغلط، یعنی زیادہ غلطیاں کر رہا ہے. والغفلہ، اور اسی طرح سے اس کو کیا ہے؟ غفلت کا شکار ہے. والوہم، اور اس کو وہم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے وہ مخالفت الثقات، ثقات کی مخالفت کر رہا ہے. وسوء الحفظ، اور کیا ہے؟ حفظ میں اس کو کمزوری ہے. والترتیب هذه الوجوه العشرة،
ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح كما يلي: الكذب، التهمة به، فحش الغلط، الغفلة، الفسق، الوهم، مخالفة الثقات، الجهالة، البدعة، سوء الحفظ. ایوہ تھوڑا سا ہم شارٹ کر کے ان 10 کا پڑھیں گے، کیونکہ ایسے اگر ہم نکل جائیں گے تو پھر حاصل ہونا مشکل ہے. مطلب یہاں سے ان 10 وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ حدیثیں ضعیف سامنے آئی ہے. ان 10 وجہ کی وجہ سے، یہ جو 10 وجوہات ہیں نا یہاں پہ، اس کی وجہ سے، مطلب سخت کی وجہ سے کم آتا ہے لیکن زیادہ کس میں آتا ہے؟ اس کی وجہ سے. کچھ حدیث انقطاع کی وجہ سے ہم نے 6 قسم پڑھی ہے، لیکن اس کے علاوہ طعن فی الراوی میں بہت زیادہ حدیثیں ضعیف ہو گئی ہے. اس لیے ہمارے پاس جتنی حدیثیں ہیں جو صحیح حدیث ہے وہ کم ہے، ضعیف بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم نے شروع میں کہا کہ مقصد کیا ہے مصطلح حدیث پڑھنے کا؟ تمیز الصحیح من السقیم، صحیح کو الگ کرنا کس سے؟ ضعیف سے. اس کا مطلب ضعیف بہت زیادہ ہے. الوجہ الاول الموضوع، پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے الکذب. کس وجہ سے راوی کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، اس کی روایت کو ہم نہیں لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے. کیا مطلب جھوٹ؟ حدیث میں جھوٹ کرتا ہے. ہم ابھی بتائیں گے. الموضوع، ما هو الموضوع وبما يعرف الوضع ومن أين يؤخذ متن واذكر شيئا من الأسباب التي تحمل الوضاعين على الوضع واذكر حكم الوضع والوازع ورواية الحديث الموضوع. اب ہم نے کہا کہ ایک راوی ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا یا اس کو طعن، محدثین اس کو جرح کرتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن کس بارے میں؟ حدیث میں. یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے عام لوگوں کے ساتھ نہیں، بلکہ کس میں بولتا ہے؟ حدیث وہ جھوٹ بناتا ہے. اور پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو منسوب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ سب سے ٹاپ یعنی خطرناک جرم یہی مانا جاتا ہے کہ ایک شخص حدیث بناتا ہے، خود ہی الفاظ اس کو بناتا ہے، پھر کہتا ہے یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فلان و فلان و فلان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں حدیث ہوتی ہے. جب اس طرح کا راوی ہو، اس کا نام حدیث میں آیا ہے، اس راوی کو محدثین جب اس کو آگے سامنے اس کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ راوی کیسا ہے، جسے ہم کہیں گے کہ فیضان کیسا، آپ کہیں گے اچھا ہے. وہیں اگر سمجھنا کہ فیضان جو آپ اس بنا سمجھنا کاذب بنے نا، صدقنا اصل صادق. اسی طرح سے محدثین آگے لکھتے ہیں سٹیٹمنٹ اس کے بارے میں دیتے ہیں کہ ہذا کذاب. کیا مطلب؟ یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ حدیث بنائی ہے. پھر اس کے بعد اگر دوسرا کہے گا متہم بالکذب، یہ کیا ہے؟ متہم بالکذب ہے، یعنی یہ لوگوں میں جھوٹ بولتا ہے. یعنی متہم بالکذب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کی اس کو تہمت لگائی گئی ہے، حالانکہ ہم کو لگتا ہے تہمت، حالانکہ لگتا ہے ثابت نہیں ہے. لیکن حدیث میں، اس مصطلح حدیث میں کس کو کہتے ہیں متہم بالکذب؟ وہ راوی جو لوگوں میں جھوٹ بولتا ہے. اب جو کذاب ہے اس کی حدیث کو ہم کہیں گے موضوع. کیا کہیں گے؟ لیکن جو متہم بالکذب ہے اس کو موضوع نہیں، اس کا ایک الگ نام ہے متروک. آگے آ گیا کہہ رہا ہے کہ موضوع کس کو کہتے ہیں، اور وضع کس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حدیث موضوع ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو موضوع کس کو کہتے ہیں، اور دوسرا کیسے پتہ چلے گا کہ حدیث موضوع ہے، اور کہاں سے ہم حدیث کا متن لیں گے؟ موضوع حدیث کا متن کہاں سے، الفاظ کہاں سے ملیں گے، کہاں سے ہم لے سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد کچھ اسباب بتانا ہے کہ جس کی وجہ سے جو حدیث لوگوں نے بنائے ہیں وہ اسباب آپ کو بتانا ہے کیوں لوگوں نے حدیث من گھڑت بنائے. اسباب آپ کو بتانا ہے، جنہوں نے حدیث گڑھی ہے، حدیث وضع کی ہے، کیوں انہوں نے حدیث موضوع بنائی ہے، اور حدیث بنانے کی مطلب ان کو مجبوری ہوئی، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو منسوب کیا. وذکر حکم الوضع، آپ بتائیں وضع حدیث گڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس پانے حدیث بنا، اس کیا حکم، اس کیا معنی ہے؟ ٹھیک. والواجع، اور حدیث ایسا گڑھنے والا. اور روایت الحدیث الموضوع، موضوع حدیث روایت کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کہاں شخص ہے نا آپ اس حدیث بنا موضوع من گڑت حدیث، ممبر یا تبلیغ کرتے وقت یا واعظ کرتے وقت یا تدریس کرتے وقت، کچھ بھی نصیحت کرتے وقت وہ حدیث موضوع بتاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا اس کے ساتھ ہمیں کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ جی. الحديث الموضوع هو الحديث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہہ رہا حدیث موضوع اس کو کہتے ہیں ہوا الحدیث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جس کو ایسا راوی روایت کر رہا ہے جو معروف ہے
جو معروف ہو کس سے؟ عمدن قصدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے میں، یعنی عمدن وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اب اگر کوئی جہالتن باندھے گا وہ بھی اس میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ تعمد الکذب ضروری ہے، کہ عمدن قصدن جو ہے وہ حدیث بنا رہا ہے، اور پھر ایسا راوی جب کوئی حدیث بنائے گا اس کو ہم حدیث کہیں گے موضوع، یا آپ کہیں گے حدیث موضوع کس کہتے ہیں؟ هو الحدیث المکذوب المختلق المصنوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا شارٹ میں آپ کہیں گے هو الحدیث المکذوب علی رسول اللہ، وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے جھوٹ میں باندھا گیا ہے، ان کی طرف منسوب کیا ہے جھوٹ میں۔ یہ تعریف موضوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایسے عام مطلب کشمیری میں ہم کس کو کہتے ہیں، مطلب اس کا تھوڑا موضوع حدیث اس پانے ایسے کہیں بنو پتہ ہے کرو منسوب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہیں گے موضوع حدیث۔ اب کیسے پہچان ہوگی؟ نمبر ایک، ويعرف الوضع بإقرار الواضع یا تو خود واضح اقرار کرے، کیا کرے؟ واضح یعنی حدیث گانے والا خود اقرار کرے کہ بھائی میں نے حدیث خود بنائی ہے۔ کوئی مثال آپ کے پاس؟ یا ہمیں حدیث بحال المروی، یا ہمیں حدیث سے پتہ چلے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے۔ ایک مثال ہمارے پاس ہے، کئی مثالیں ہیں کہ حدیث جو ہے خود راوی کہے کیا میں نے حدیث گڑھی ہے۔ چل ایک حدیث ہے جو فضائل سور القرآن کے بارے میں، مطلب اس سورت کا اتنا اجر ہے، من کرا سورت بقرہ فلو قضا، اس کو 70,000 ہو رہے ہوں گے، 70,000 محل ہوں گے، مثال ہوتا ہے وہ حدیث۔ اس طرح سے جو سورہ بقرہ آل عمران پڑھے گا اس کو اتنا ہے۔ یہ ابی بن کعب نے ایک حدیث بیان کی ہے، مشہور حدیث ہے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں، تفسیر میں بھی موجود ہے، بعض مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا ذکر ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن حدیث من گڑت ہے۔ کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ یعرف الوضع باقرار، اس کو خود حدیث گڑھنے والے نے اقرار کیا ہے کہ میں نے حدیث گھڑی ہے، یعنی میں نے حدیث بنائی ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی مؤمل بن اسماعیل ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ مطلب جب میں نے دیکھا کہ ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، ایک راوی کہہ رہا ہے کہ یہ مؤمل بن اسماعیل سے روایت کی جا رہی ہے حدیث، پھر اس کو لگا کہ یار اس کو ہم دیکھیں سند برابر ہے، برابر سند ہوتی ہے، حدثنا فلان و فلان، آپ کو لگے گا کہ حدیث صحیح ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا من حدث، اس نے کہا کہ بھائی یہ حدیث مجھے ایک شخص ہے وہ عبادان میں ہے، وہاں اس نے مطلب بتائی ہے۔ پھر وہ وہاں گیا، عبادان ایک بغداد میں جگہ ہے، پھر وہاں سے کہا اس کے پاس گیا، کہا من حدث، آپ کو حدیث کس نے بیان کی؟ اس نے کہا حدثنی شیخ بواسط، مجھے ایک استاد ہے وہ واسط میں ہے، وہ بھی مطلب تقریباً 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کہا اس نے وہ حی کہا فسرت الیہ، پھر میں اس کے پاس گیا، واسط گیا، اس کو میں نے کہا بھائی کہاں؟ اس نے کہا کہ ایک بصرہ میں ایک ہے وہاں، پھر دوسری جگہ اس نے بتایا کوفہ، اس طرح سے لاسٹ میں مطلب تھوڑا سا ترتیب میں فرق ہے گاؤں میں، لیکن لے دے کہ وہ کوفہ پہنچ گیا، بصرہ پہنچ گیا۔ بصرہ میں جب وہ پہنچا اس کو کہا کہ آپ نے حدیث کیسے بیان کی جو حدیث ابی بن کعب کی طرف منسوب ہے کہ بھائی اتنا سورہ، یہ سورہ پڑھے گا اتنا ثواب ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ ایک شیخ نے بتایا ہے، آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے لیا، جب اس نے کہا کہ بھائی کس نے بتایا آپ کو، کیونکہ تحقیق کر رہا تھا نا محدث، یہ جا رہا ہے بیچارہ یہ کر رہا ہے، گیا ایک جگہ پہ، جب وہ مسجد میں داخل ہوا وہاں دیکھا کہ ایک لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک انہوں نے مطلب حلقہ بنایا ہے، حلقہ مطلب گول ایک دائرہ، ہاں اس میں وہ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے شیخ، بڑا بزرگ، مطلب داڑھی اچھی، وہ مطلب جس کو کہتے ہیں متوا، یعنی ایسیت ونان چیز بڑا نیک بزرگ۔ کہا ھذا الذی ھذا الشیخ حدثنی، اس نے مجھے بتایا۔ اب یہاں تک آ گیا وہ، اب اس نے کہا کہ شیخ اب مجھے بتاؤ کہ کس نے بتایا آپ کو، حالانکہ وہ بتا رہا ہے کہ اس میں صوفی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اس کے ارد گرد کون تھے؟ کیونکہ اکثر یہ وہی کام کرتے ہیں، یعنی صوفی لوگوں نے بھی مطلب جو ہے موضوع من گڑھ حدیث بنائے ہیں، اور بھی لوگوں نے، ہم یہ نہیں کہیں گے صرف انہوں نے، لیکن ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کہا اس شیخ نے مجھے بتایا۔ اس شیخ کو کہا کہ من حدث کا، کہا لم یحدثنی احد، اس نے کہا مجھے یہ حدیث کسی نے نہیں بتائی۔ البتہ ہم کو لگا کہ رأینا الناس قد شغلوا عن القرآن، وہ قرآن سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گئے، تو فودعنا لهم هذا الحدیث، ہم نے یہ حدیث ان کے لیے گھڑی، ہم نے یہ حدیث بنائی، دماغ لگا کے۔ دیکھو یہ ہم نے دماغ لگا کس طرح سے، لیصرف وجوہهم الى القرآن، تاکہ وہ کس کی طرف متوجہ ہے۔ جیسے آج کوئی حفظ نہیں کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے یار کیا کرنا ہے قرآن پڑھ کے، کیونکہ پھر وہ امامت کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہوتا نہیں یہ۔ حالانکہ قرآن اس کے لیے تھوڑی کہ امامت کے لیے آپ کرو گے، اس کا پیشہ بناؤ گے، قرآن تو ہوتا ہے فضیلت کے لیے، علم حاصل کرنا تھوڑی کہ آپ کو پیسہ ملے گا، اس کا فضیلت اپنے ایک فضل ہے۔ بہرحال اس نے کہا ہمیں لوگوں کو توجہ کرنے کے لیے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف ہم نے یہ حدیث بنائی۔ شکر ہے کہ اس نے خود اقرار کیا ہے۔
لیکن ایک جگہ پہ جیسے عباسی دور میں ایک حدیث گھڑنے والے کو، حدیث بنانے والے کو لایا گیا، وہ زندیق تھا. وہ کیا تھا؟ زندیق تھا، حدیث بنا رہا تھا خود ہی. اس نے 4000 حدیث بنائی تھی، کیونکہ عربی جانتا ہے، بہت جانتا تھا. وہ اس کو یا حکیمانہ کلام جو ہے اس کو پھر کہتا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جب ابو العباس صفا کے بعد کون تھا؟ ابو جعفر، ابو منصور، ابو جعفر منصور. ابو جعفر منصور کے دو عہد میں، کیونکہ وہ زیادہ ان پہ ٹارچر کرتا تھا کہ بھئی کیوں آپ اس طرح سے کر رہے ہو. جب اس کو پکڑا گیا، اس نے کہا کہ جو ہے میں نے 4000 حدیثیں جو ہے گڑھی ہے. پھر بعد میں اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایسے محدثین ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی حدیث کہاں موضوع ہے، تمہارے اقرار کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. پھر اس نے کچھ بتایا تھا کہ میں یہ حدیث مطلب جو ہے یہ گڑھی ہے، کچھ ایسا کلام بتایا تھا جس سے اس کی زندگی سامنے ہو گئی تھی، واضح ہو گئی تھی بالکل. یعنی وہ حدیث گڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں حدیث گڑھ رہا ہوں، اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اقرار کیا، ہو سکتا ہے اس میں بھی جھوٹ میں بولوں. وہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں جو اقرار کر رہا ہوں کہ حدیث میں نے گڑھی ہے، ہو سکتا ہے اس میں جھوٹا ہوں. تو اس نے کہا ہمارے پاس تعیش الحال جائزہ، اس کے لیے جو ہے بڑے بڑے محدثین اسی کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جماعت علماء کی جنہوں نے اپنی زندگی کو اسی کے لیے خرچ کیا. جیسے ہمارے پاس مین مثال ہے ہمارے قریب مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مطلب اسی کے لیے اپنا پورا جو ہے پوری زندگی دی ہے. ایک ہوتا ہے کہ راوی کیا کرے؟ اقرار کرے. دوسرا ہوتا ہے او بحال المروی، یا ہمیں روایت سے پتہ چلے کہ حدیث کیا ہو، یہ حدیث جو ہے موضوع ہونی چاہیے. مثال كأن يكون مناقضا للقرآن أو السنة المتواترة، یعنی وہ قرآن اور حدیث کے بالکل ٹکراؤ میں ہو. ہمارے پاس ایک حدیث ہے، ایک راوی اس کو باضابطہ سند ہے، وہ کہتا ہے کہ ان سفینۃ نوح طافت بالبیت سبعا، ان سفینۃ نوح طافت بالبیت سبعا وصلت عند المقام إبراهيم. عند المقام رکعتین. کہہ رہا کہ جو نوح کی کشتی تھی، جب نیچے آئے گا نا وہ طوفان کے بعد، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ طافت بالبیت سبعا، اس نے 7 چکر طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہ حدیث خود ہی بتا رہی ہے کہ یہ حدیث، کیونکہ یہ سیدھا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے. یہ اسی طرح سے میں نے آپ کو کئی حدیث سے بتائی ہے، مطلب اس سے پہلے الباذنجان شفا من کل داء، بینگن جو ہے یہ ہر بیماری کا کیا ہے؟ دوا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. کئی حدیث ہے. یہاں پہ مطلب مثال 2 آپ کو میں نے دی ہے. وہ متن حدیث الموضوع، ومتن الحديث الموضوع ایک حدیث جیسے سگریٹ کے بارے میں، ایک ہندوستان کے عالم نے حدیث بنائی ہے، مجھے نام یاد ہے، مجھے استاد نے بتایا تھا سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں. وہ استاد بھی گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. وہ بہت زیادہ مطلب اس بارے میں ہمیں بتاتے تھے کہ جب ہندوستان میں بہت زیادہ مسئلہ ہوا تھا کچھ مطلب کہ اندر میں سے سگریٹ چن کیا مکروہ. اب مکروہ تو کیا ہوتا ہے؟ ما یصاب فاعلہ ما یصاب علی هو ما یصاب علی ترکہ ولا یعاقب علی فعلہ. مکروہ کی تو یہی تعریف ہے نا بھائی. آپ اصول فقہ میں جائیں گے وہیں سے مکروہ ہمارے پاس ہے. ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی تحریمی، یہ تو الگ ہے. مکروہ کی اصل تعریف کیا ہے؟ ما یصاب علی ترکہ، چھوڑنے پہ کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب. اگر تراوح کی چمیلی ثواب، یعنی سگریٹ تراوح سے تو چمیل کیا ثواب. ولا یعاقب علی فاعله، کرنے پہ فعلی، ولا یعاقب علی فعلی، اس کے کرنے پہ آپ کو سزا. تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ پینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. نسوار لینا، تمباکو، حکا، یہ سب کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب یہ جب بیچارہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ واضح حدیث آپ کے پاس نہیں ہے کہ سگریٹ حرام ہے. کسی جگہ پہ سنت میں کہیں اس طرح نہیں ہے کہ الدخان حرام. مش اسسٹن تو اسسٹن انت خذ راحہ پتہ کیا ونس وقفہ. کسی جگہ حدیث میں کون جائے لکھی کہ کیا، کسی جگہ نہیں لکھا حدیث میں کہ سگریٹ کیا ہے. نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں لکھا ہے سگریٹ حرام ڈائریکٹ. لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے الضروریات خمس، ان کو حفاظت کرنا ضروری ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں جان، دین کے بعد کیا ہے؟ نفس، اپنی جان کی حفاظت کرنا. اور اس سگریٹ پینا سب سے نقصان دہ ہے کس کے لیے؟ صحت کے لیے، لنگس کے لیے، باقی چیز کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور بھی کئی عِدَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. لیکن یہ دلائل لوگ نہیں مانتے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مکروہ. اور احناف جو ہے ابھی بھی ان کے مسلک میں، بلکہ کچھ علماء اہل حدیث کے، علماء اہل حدیث ٹیم نا، مطلب کچھ علماء اہل حدیث کے، وہ بھی کہتے ہیں سگریٹ پینا مکروہ ہے. ابھی کشمیر میں مطلب میں بات کر رہا ہوں، بات کی دور کی تو بات الگ ہے.
یعنی کشمیر میں بھی آپ کو کچھ علماء ملیں گے یم دپان کیا سگریٹ چون کیا یہ مکروہ، لیکن سگریٹ کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے مجھے، مطلب سگریٹ کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور دوسری چیز ہے کہ اس سے بدبو آتی، منہ میں آپ سگریٹ پئیں گے بدبو آئے گی، اور سوم جو حلال ہے، سوم سمجھتے نا، سوم مطلب یعنی لہسن جو لہسن، وہ کھانا کیا ہے، وہ کھانا اصل میں جائز ہے، وہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کھایا فلا یقربن مصلانا، وہ اس مسجد میں نہیں آئے، سوئی نے مسجد میں وہ ایک سے سگریٹ نیبر کے سگریٹ داما چاہت پاتی سے مسجد میں، یہ کون سا طریقہ؟ آپ کو اجازت نہیں مسجد میں آنے کا، کیونکہ آپ نے سگریٹ پی، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مجھے آپ کو جو نہیں پیتا اس کو تکلیف ہوگی، اور والملائکۃ تتأذی مما یتأذی بہ بنو آدم۔ اب اس شخص نے اتنے دلائل، کتنے دلائل ہے، لیکن پھر بھی مولوی صاحب آتا ہے، چاہے وہ اہل حدیث کچھ اہل حدیث علماء ہے، کچھ حنفی کا تو مسلک ہی سگریٹ چون کیا مکروہ۔ اب یہ صاحب بہت پریشان ہو گئے، ہندوستان کے ایک عالم، یہ بہت اس نے کہا کہ اب میں ایک آپ کے لیے واضح دلیل لاؤں گا، جس سے اختلاف کیا ہو جائے ختم۔ اس نے کہا کہ میرے پاس حدیث ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدخان حرام۔ یہ میرے ایک بحث میں لکھا بھی ہے ان کا کلام، شیخ کو مجھے یہ مطلب اس وقت یاد نہیں رہا کہ میں بتاتا کہ یہ کہاں پر ہے، کیونکہ انسان کلاس میں ہوتا ہے نا تھوڑا وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، جیسے کبھی کبھار آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی انگڑائی لیتا ہے، کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن جانے کے بعد جب اس کو وہ ٹائم آتا ہے کہ ہاں یہ بات کچھ اہم تھی، تو کہا کہ سند کے ساتھ اب دخانو کیا ہے، دھواں یعنی سگریٹ پینا حرام ہے۔ اگر اس طرح کی حدیث ہوگی پھر کوئی انکار کرے گا تو اس کو ایمان کو خطرہ ہے ایسا۔ اگر واضح حدیث ہو کوئی کہ جیسے خنزیر کیا ہے حرام ہے، اسی طرح سے میتہ حرام ہے، اس میں کوئی نہیں کہے گا کہ چلو یار وہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے، تعویل نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس میں کر لیتے ہیں لوگ تعویل۔ اس لیے اس نے حدیث بنائی، ہندوستان کا ایک عالم تھا، اس نے حدیث بنائی الدخان حرام، لیکن اس نے گناہ کیا بڑا، اس نے گناہ کیا، ہم اس کو مطلب محدثین کی اصطلاح میں اس طرح کا حدیث بنانے والا کیا ہے، کذاب۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کلام لیا اور اس کے بعد کہا دخان حرام، لیکن کہا قال النبی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ طيب وبط الحديث الموضوع تارة يؤخذ من كلام الحكماء ومن الإسرائيليات، وتارا يخترعه الوازئ من عند نفسه، وتارة يأخذ الوازئ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا لیروج۔ احسن۔ کہہ رہا حدیث کا جو موضوع من گڑھ حدیث کا جو الفاظ ہوتے ہیں، جو ورڈز ہوتے ہیں، وہ کہاں سے لے جاتے ہیں؟ کبھی کبھار وہ کسی حکیم کا کلام رہتا ہے، اور حکیم کا کلام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کلام اہمیت کا حامل ہے۔ بھئی ڈاکٹر آپ کو کہے گا بھئی یہ چیز کھانے سے آپ مر جاؤ گے، تو ابھی ظاہر سی بات ہے وہ مجرب ہے، اس کا ہمیں ماننا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم۔ کہہ رہا حکیم جو ہے، حکیم کا کلام اٹھاتا ہے اور پھر اس کو کیا لگاتا ہے، سند، کیونکہ جب آپ کو کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ کے دل میں اہمیت ہے، چاہے آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مطلب شرابی کا بھی ہو، شرابی ہو، چور ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کہیں گے یہ حدیث ہے، وہ بھی بیچارہ رک جاتا ہے 2 منٹ کے لیے، وہ کیا ہے رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آ جاتی ہے جہالت غالب۔ جب اس کو کہیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کس کے کلام کو؟ کسی حکیم، کسی ڈاکٹر، کسی طبیب کے کلام کو، تو اس کو کیا لگتی ہے، لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں مسلمان۔ اس کے بعد یا تو اسرائیلی بنی اسرائیل میں کوئی چیز ہوئی ہے وہاں سے لیا، یا وہ خود اپنا کلام بناتے ہیں جیسے ہم نے بتایا الدخان حرام، یا وہ حدیث گڑھنے والا ضعیف حدیث لیتا ہے، پھر اس کو کیا ہے، اس کو سند لگاتا ہے تاکہ وہ عام ہو جائے۔ ومن اسباب التي انتہا الوقت، ہم اسباب پڑھیں گے بس۔ عدم الدين كالزنادقة، غلبة الجهل كبعض المبتدعين، فرط بعض المتعبدین، متعبدين، یعنی یا تو زندگی ہوگا یا تو یعنی دیندار نہیں ہوگا۔ بہت سارے زندگی نے میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں حدیث بتائی تاکہ مسلمانوں کو شک ہو جائے، یا تو بہت زیادہ عبادت گزار ہے لیکن اس کو پتہ نہیں۔ جیسے ایک آدمی جماعت تبلیغ جماعت کا ایک دن درس دے رہا تھا مسجد میں اس میں آ گیا کیونکہ مجھے کچھ نماز پڑھنی تھی بربر شاہ سائڈ میں، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو حدیث بتاؤں گا پتہ سوانا بڑا بہترین انداز میں تمن دپان ہے وچھو اللہ تعالیٰ سن اگر تم مسجد میں بہیو پتہ منگیو اللہ تعالیٰ سوز یوٗرۍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ سوز مسجد میں، کیونکہ اس کا اسباب ہے۔ دیکھو اسباب کے بغیر آپ مسجد میں تھوڑی ہوگا آپ کا رزق، آپ کو جانا ہے پھر توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اخ صحابی اس مسجد میں تم پروردگارا مے سوز رزق، تمس اچانک آئی یپٲرۍ ژھاوٕج تو سیدی مطلب یار مطلب دیکھو صحابہ نے اللہ سے مانگا یا رب کر کے، اور یا رب ایسا لفظ ہے کہ اس میں مطلب انتہائی عاجزی ہے،
یا رب کر کے تم پردگار سوز میں تم اچانک تھاؤ سدے کا سدے مجلس مز کرامت ہو سکتی. دیکھو ہم نے ابھی کہا کرامت ہو سکتی، لیکن یہ عادت نہیں بن سکتی آپ کی رزق حاصل کرنے کی، یہ طریقہ نہیں ہے. تو اسی لیے وہ کیا کہتا ہے، بڑا مطلب نیک ہے بیچارہ لیکن ان پڑھ ہے. کیا بتا رہے ہو آپ بھائی لوگوں کو؟ آپ کو وہی چیز بتانا جو ثابت ہے. ٹھیک ہے اگر یہ حدیث ثابت ہے، اگر صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا ہم مان لیں گے. ہم بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے ابھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گوشت تناول فرمایا تھا، اس گوشت نے بات کی، ہم اس کو مانیں کیونکہ یہ پیغمبر نے بتایا. لیکن عام آدمی کا آپ ایسی ہوا میں بتائیں گے، ہم نہیں مانیں گے نا اس کو. توچ اسم کرامات عام مانن لوگ شبت منسوب کرنا کرامت، وہ کرامت ہوتی نہیں. اگر ہوگی کرامت ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ غلبۃ الجہل، لوگ من گڑھ حدیث چلاتے ہیں بہت زیادہ. اور اس کے بعد یا تو متعصب ہوتا ہے کسی مذہب کا یا علاقے کا یا وہ کر کے. مطلب ایک نے بتایا کہ مطلب ابلیس امام شافعی کے بارے میں ابلیس کہہ دیا، یعنی اتنا مطلب اس کو غصہ آ گیا. ایک حنفی نے حدیث بنائی، پھر ادر من ابلیس محمد بن ادریس یاتی فی امت شخص اسمہ یقال محمد بن ادریس ادر علی امتی من ابلیس. دیکھو وزن بنایا سجا، کیونکہ اس کا تقلید کا جو غلبہ اس میں اتنا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ امام شافعی کون ہے رحمۃ اللہ علیہ. اس کو جو ہے اتنا کر دیا، حالانکہ وہ جاہل ہوگا، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تعصب میں وہ تجاوز کر گیا. تعصب تو ہوتا ہے. دیکھو اتنا ایک چیز مان لیں آپ، تعصب ہوتا ہے، اس کو آپ فطرت سے نکال نہیں سکتے. بھائی دیکھو آپ کے علاقے کا تعصب ہوتا ہے، ذات پات کا تعصب ہوتا ہے، اس طرح کا تعصب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ کو لاگو نہیں کرنا ہے. اسلام نے کہا اس کو نافذ مت کرو کسی بھی صورت میں. جتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا، دین ہوگا، یہ ختم. لیکن جس کو جتنا زیادہ دوری ہوگی اتنا زیادہ وہ تعصب کرے گا. بعض حکمران کی مطلب ان کے خواہشات کی پیروی کرنا، وہ خوش کرنے کے لیے ان کو حدیث بنانا. اغراب ہم نے پہلے کہا کہ اغراب غریب چیزیں بتانا لوگوں کو تاکہ وہ مبلغ جو ہے واعظ مشہور ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مجلس مبارک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو مغفور مرحوم کرے. جن کو والدین دنیا میں زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.